الرحیم وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عن عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن وتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه المسلم وزاد ابو داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے نفل سے مراد یہاں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہے۔ اب یہ سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ تشریف لے جاتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اور لوگوں کو نماز مغرب پڑھاتے، پھر تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ پھر لوگوں کو عشاء پڑھاتے اور میرے گھر تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی اس کے بعد بھی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اور رات میں 9 رکعتیں پڑھتے۔ حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے آ جاتا ہے، 9 رکعتیں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، آرام فرمایا، پھر تہجد کے وقت اٹھے، پھر حضور 9 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 3 وتر کی ہوتی تھی اور باقی، کیونکہ طاق سنت نہیں ہے، سنت جفتی ہے، 2 4 6 8 10 اس طرح ہیں، 3 5 7 یہ نہیں، وتر میں 3 ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ 9 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہیں، اور رات میں بہت دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور بہت دیر تک بیٹھ کر پڑھتے، اور جب کھڑے ہوتے تو قرات کرتے، رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہوئے ہی کرتے، اور بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے، اور جب طلوع فجر ہوتی تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ امام ابو داؤد نے یہ بڑھایا کہ پھر جاتے تو لوگوں کو فجر پڑھاتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے جو نقل کی ہے، پہلی بات تو ہمیں سنتوں کی تعداد معلوم ہو گئی۔ فجر کی کتنی سنتیں حضور پڑھتے؟ 2۔ ظہر کی کتنی پڑھتے؟ 4 پہلے اور 2 بعد میں۔ مغرب کی 2 پڑھتے، یہ سنت موقدہ کی بات۔ مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد بھی 2، اور پھر آپ سرکار بعد میں تہجد کی نماز کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ مسلم شریف ابو داؤد شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آنا افضل ہے، یہ بات ہے نہیں۔ جو بندہ گھر میں سنتیں پڑھے گا، باپ کو جب بچے دیکھیں گے نقل کریں گے۔ میں جب اکثر گھر سے پڑھ کے آتا ہوں نا جی، اب تو ماشاءاللہ بچے، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا جی، تو وہ سجدے کی بجائے پورا مصلی پہ لیٹ جاتے تھے، ہے نہیں، تو وہ ایک عادت بنی ہے نا جی۔ اب بچوں بچیوں کی الحمدللہ وہی عادت، باپ کو دیکھیں گے، ماں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو اولاد جو ہے نمازی بنے گی نا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز عصر کا ٹائم ہو، جاگتی ہوئی نماز ہے، کاروبار کی نماز ہے، بھائی مسجد کو تو اتنا بھر جانا چاہیے، اخیر ہو جائے، لیکن نہیں، عادت ہی نہیں ڈالی نا ماں باپ نے، دکانوں پہ بیٹھے رہیں گے، ویلے کوئی کام نہیں، نہ کوئی کاروبار نہ کوئی گاہک، پھر بھی جو ہے ویلے بیٹھے ہوئے، سکون سے بیٹھے ہوئے، بیٹھے رہو جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں تہجد کی پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے، 9 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تہجد کی کم از کم نماز 2 رکعت ہے، کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12، 8 پر زیادہ عمل ہے۔ تہجد کے نوافل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے پڑھتے، سورہ مزمل ہمیں یہ بتاتی ہے، قرآن پاک سے بھی اور حدیث پاک سے بھی بے شمار۔ اچھا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل دراز پڑھتے، اور بعض نفل بہت دیر تک بیٹھ کر پڑھتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نفل نماز جو ہے وہ بندہ کھڑا ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے۔
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद की नमाज थी ना जी, वो 3 तरह की होती थी, जो नफली नमाज है। पहली, पूरी रकत खड़े होकर, यानी किरात भी खड़े होकर, रुकू भी और सजदा भी खड़े होकर ही आप अदा फरमाते थे। पूरी रकत, दूसरी पूरी रकत बैठकर, रुकू और सजदा भी बैठे ही फरमाते। बाज़ रकत बैठकर, बाज़ खड़े होकर, यानी अव्वलन बैठकर नमाज शुरू की, फिर कुछ किरात खड़े होकर आपने किरात फरमाई, फिर किरात की, फिर रुकू। ये कभी ना करते कि पूरी रकत बैठकर अदा करते, फिर सिर्फ रुकू के लिए खड़े होते कि खड़े होते ही रुकू में चले जाते। उम्मुल मोमिनीन यही फरमा रही हैं 3 सूरतों में। यानी ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बंदा बैठकर उसको आसानी महसूस हो रही है ना जी, तो वो बैठ के नफिल पढ़ ले। अगर उसको खड़े होके तो खड़े होके पढ़ ले। लेकिन अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है मुकम्मल बैठ के या मुकम्मल खड़े होकर, तो आधी बैठ के पढ़ ले, आधी खड़े होके पढ़ ले। हुजूर ने हमें हर तरीके से जो है ना जी, नमाज पढ़ने का तरीका बता दी। ओ बंदे खुदा, नमाज पढ़ सही, जैसे मर्जी पढ़, तू खड़े होके पढ़नी खड़े होके पढ़ ले, बैठ के पढ़नी बैठ के पढ़ ले, खड़ो के पढ़नी खड़ो के पढ़ ले। ये जो साथी हैं ना जी, अल्लाह आपकी खैर करे, बीमार साथी, वो अगर बैठ नहीं, अव्वल तो बैठ जाएं, बैठ के पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या बात। ये हदीस हमें बता रही, हुजूर बैठ के भी पढ़ते। अगर नहीं बैठ सकते तो ऊपर हो जाएं। अगर उनके लिए सुजूद सजदे में जाना और आना मुश्किल है तो इशारे से कर लें। हमें ये भी पता चलता है कि बीमार आदमी को हुजूर ने तरीका बता दिया कि भाई ये मामलात करने चाहिए, इस तरह नमाज अदा कर लो। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुझे सुन्नतों के नवाफिल के साथ साथ फ़र्ज़ों के ऊपर पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए।